کا انہوں نے لکھ دیا، مبشرات جو لکھے ہیں بلغۃ الحیران کے آپ پڑھ کر دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی بڑے بڑے شیوخ القرآن ان کے شاگرد ہیں۔ تو ظلم تو یہی ہو گیا کہ اس قسم کی مثالیں ہم غیر مسلم دنیا کو کیا کہیں کہ وہ منہ سنبھال کر بولیں، جب ہمارے جو لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور آج بھی کچھ فرقے ان کو مسلم سمجھتے ہیں، وہ اس قسم کی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی شیخ الحدیثی اور شیخ التفسیری جو ہے وہ مانی جاتی ہے، تو غیر مسلموں کے بھی حوصلے بڑھتے ہیں اس وجہ سے، اور پھر وہ مثال میں باقاعدہ ہمیں پیش کرتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا تو آپ کے تو فلاں نے کہہ دیا، اور آپ کو اس کو امام وقت مان رہے ہیں۔ تو اہل السنہ والجماعہ شروع سے یہ موقف رکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ قدوس کی بارگاہ کا تقدس ہے، اور پھر جیسا کہ ہمارے کالر نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ جو شبیر صاحب نے پڑھا، تو اللہ حکم الحاکمین منصوص، یعنی قرآن پاک کی نص ہے، نص تو ہوتی صریح ہے، اللہ حکم الحاکمین جو سب عزتوں کا مالک ہے، للہ العزت جمیعہ، اس نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی اور مومنین کو عزت عطا فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، پھر آگے خاص اس میں سے رسول اعظام کی عزت کا بیان فرمایا، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا کا حکم آ گیا۔ تو بھائی اب کیا ہے، آپ جس جماعت میں ہیں، جس گروہ میں ہیں، جس آپ تنظیم میں ہیں، جس آپ کمپنی میں ہیں، جس دفتر میں ہیں، اس کے بھی تو کوئی رولز ہیں۔ تو دین اسلام کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معاذ اللہ حیوانات کا باڑا ہے کہ بھئی جس کے اندر کوئی رولز ہی نہیں ہے؟ اس کے اندر بھی تو کوئی رولز ہیں، کوئی قواعد و ضوابط ہیں، کوئی ڈسپلن ہے جس کے اندر آپ کو رہنا ہے، اس کے اندر آپ رہتے ہوئے بات کر سکتے ہیں، اور اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے وہ قواعد و ضوابط آپ پر نافذ ہو جائیں گے۔ ٹھیک، آپ جس دفتر کو یا جس مکتب کو رول آپ نہیں تو اس کا خیال نہیں کر سکتے، اس میں آپ کو داخلے کی کس طرح اجازت ہوتی ہے؟ آپ جس دفتر کے جو رولز ہیں ان کو فالو نہیں کرتے تو اس دفتر میں رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہاں کیوں کہا جاتا ہے جی فتوے لگ رہے ہیں ہم پر، جی ہمیں فتوے لگ رہے ہیں، وہ فتوے تو لگیں گے، آخر اس کا بھی کوئی رول ہے، یہ دین اسلام ہے، اس کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ یہ مزاح ہے کہ آپ جس طرح اپنی مرضی ہے اس طرح چلیں گے، اس کے رولز ہیں، اور رولز کی وجہ سے ہی دیکھو امت مسلمہ 1432 سال گزر چکے، اور یہ دن بدن پھیلنے والا الحمدللہ، اور اس کی دعوت جو ہے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور بڑے مثبت طریقے سے پھیل رہی ہے، اور جو لوگ بھی نئے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ ان عزتوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور ان ہستیوں کا احترام کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے دین اسلام کی دعوت عام ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ جو اس قسم کے عناصر داخل ہو گئے ہیں اور وہ اپنی فکر کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ابھی اس بارے میں سوچتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان کے فتنے سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ یہ تو بہت بڑی آگ لگانے والی بات ہے ان کی۔ جی بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، ہمارے ایک دوست فیاض بھائی نے ہمیں سوال کیا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ یہاں جب بچے اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں، کالجز میں، تو انہیں باقاعدہ سائنس کا ایک سبجیکٹ جو پڑھایا جاتا ہے اس میں ڈارون تھیوری پیش کی جاتی ہے۔ وہ پیش یہ کرتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے انسان بنا، تو انسانیت کی تخلیق کا ارتقائی جو مراحل ہیں اس انداز سے وہ پیش کرتے ہیں، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک کلیہ ہے۔ تو اسلام اس کے بارے میں، قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ اس میں کیا حقیقت ہے ان کی اس بات میں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کا علم ازلی ابدی ہے، تجدد اور حدوث سے پاک ہے۔ ابھی ذات مطلق کے علم کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وہی پر جن لوگوں کو یقین ہے، ایمان ہے، سائنس جو ہے اور سائنسدانوں کا جو مبلغ علم ہے وہ تجربے کا محتاج ہوتا ہے، مشاہدے کا، اور ہزار ہا کلیات سائنس کے ایسے ہیں اور احکام سائنس کے ایسے ہیں جو بعد کی سائنس پہلے والی کو غلط ثابت کر چکی ہے۔ ان کا اپنا علم جو ہے وہ ارتقاء کا محتاج ہے، ترقی کا محتاج ہے۔ بعد میں آنے والے تجربات پہلے تجربات کا کاٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے ایک زمانے تک جی ہم اس کے قائل تھے، اب اس کو ختم کرنا پڑا، کیوں کہ یہ ثابت کیا تجربے نے کہ وہ بات غلط تھی۔ لیکن وہی کا جو علم ہے وہ ازلی ابدی اور وہ ناقابل تغیر ہے، تبدیلی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو جس نے مخلوق کو بنایا، بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا،
وہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. براہ راست آدم کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے اور فرمایا کن فیکون. کن کہا امر کن سے ہو گیا. اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام جو آدم ہیں اول بشر ہیں ان کی تخلیق کے بارے میں براہ راست یہ خطاب فرمایا. پھر انسانوں کے لیے فرمایا اس میں جنس الانسان کیا من سلالۃ من طین ثم جعلنا نطفۃ فی قرار مکین. پھر ایک ایک مرحلہ اس کا بیان فرمایا کہ اس کا ارتقاء کیسا ہوا, مٹی سے انسان کیسے بنا, پانی ٹھیک ہے جی جمع ہوا خون لوتھڑا گوشت پھر اس میں ہڈیاں آئیں, کس طرح تخلیق کی. قرآن مقدس ایک ہی آیت میں پورے مراحل کو بیان کر رہا ہے. ہر 40 دن پر جس طرح اس کی عمل بدلتا ہے ترقی کا اس کے وجود پر آتا ہے وہ بیان فرما دیا. پھر یہاں تک کہ آدم جب ہوئے آدم کا تو یہ بیان فرمایا پھر بے ہوئے انا خلقناکم من ذکر و انثی ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. براہ راست خطاب ہو رہا ہے. اس لیے اس قسم کا عوام جو ہے پیدا کرنا یہ خبریں ہیں خبریں, لیکن عقیدہ اور ایمان اور یقین کی وہ بات ہے جو وہی بیان کرتی ہے. اللہ حکم الحاکمین جس کے من اصدق من اللہ حدیثا. سائنس وائنس سب وہی ہے نا, یہ تو مقدمات کی ترتیب ہے. سائنس تو یہی بتاتی ہے, منطق فلسفہ سائنس کیا بتاتی ہے, مقدمات کی ترتیب, اور وہی اس سے بڑا ذریعہ ہے کسی چیز کے یقین کرنے کے لیے. لہذا اس کے بارے میں خالق و مالک جل وعلا کے جو احکامات ہیں وہ بالکل واضح ہیں جو اس تھیوری کے خلاف ہیں. لہذا ہمارا ایمان جو ہے اس بات پر ہو سکتا ہے جس میں کسی شک و شبے کی اور جو تجربے کا بھی محتاج نہیں ہے. ہمارا یقین ہمیں بتا رہا ہے اور وہ بات بالکل درست ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمائی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. بہت شکریہ شاہ صاحب. بالکل آخر میں صرف میں چاہتا ہوں 1 منٹ میں اس کا جواب دیجیے گا. ہماری ایک بہن فاطمہ نے لوٹن سے جوائن کیا تھا اور انہوں نے پوچھا کہ جب کسی ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں ان کو مس کیریج یا پری میچور برتھ کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں ان کے گھر 40 دن کے لیے جانا نہیں چاہیے, یہ منحوس ہے یا اس طرح کا کوئی سایہ پڑ جاتا ہے. اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ اس میں شرعی طور پر کوئی صداقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی نحوست نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ویسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں, باتیں بنی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس بات کا. باقی نفاس کا جو حکم ہے اس عورت کے لیے ہے. ٹھیک, اگر ایک خاص وقت کے تحت بچہ کچھ مدت کے بعد ہوا ہے تو وہ کچھ دن کے لیے اگر کوئی اس کی علامت ہے تو وہ اس کے لیے ہے کہ وہ نماز پڑھے گی نہیں پڑھے گی, اس کے احکامات ہیں. دوسروں کے لیے جو اس گھر میں داخل ہو تو ایسی کوئی بات نہیں, اس میں نحس کا تعلق ہی کوئی نہیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ کا. آپ تشریف لائے اور آج آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی. ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے الحمدللہ علم کے موتی ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیے. میں اپنی طرف سے امہ چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا. محترم ناظرین کرام, آپ نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا پروگرام دیکھا سنا. اس کے بارے میں مزید آپ اپنی رائے بھی ہمیں دے سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں بذریعہ ای میل. فیس بک پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اگلی جمعرات کو 9:30 9:30 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ رب العزت